علامہ امینی جنہوں نے کتاب لکھی الغدیر کے نام سے، سب جانتے ہیں الغدیر 22 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، 22 جلدوں پر. اور علامہ امینی کا جملہ یہ ہے کہ میں نے 10,000 جلدی کتابوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، اس کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. کتنی؟ 10,000. اور ہندوستان میں جب وہ گئے تھے کتاب خانے میں، چونکہ مختلف جگہوں پر انہوں نے سفر اختیار کیا، ٹرکی بھی گئے ہیں، وہ ایجپٹ بھی گئے ہیں، وہ انڈیا بھی گئے ہیں، مختلف جگہوں پر جہاں جہاں ان کو ملا کہ ولایت امیر المومنین کے بارے میں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی آثار موجود ہے، وہاں پر جا کے مطالعہ کیا. جب ہندوستان کے سفر سے واپس آئے تو کسی نے ایران میں ان سے سوال کیا کہ اے علامہ ہلی وہاں کی آب و ہوا کیسی تھی؟ تو علامہ ہلی کا جواب سنیے گا کہ میں جو ہندوستان گیا تھا اپنی سارے سفر کے اندر میں کتاب خانے میں رہا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کی آب و ہوا کیسی ہے. میں کتاب خانے کے اندر تھا. اور یہ بھی جملے ہیں کہ کتاب خانے میں جب جایا کرتے تھے تو جو مسئول ہوتے ہیں کتاب خانے کے، وہ دیکھتے تھے کتاب خانہ خالی پڑا ہوا ہے، بند کر کے چلے جاتے تھے. صبح کے وقت جب انہوں نے دروازہ کھولا دیکھا علامہ امین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سوال کیا بھائی تم کون سے دروازے سے آئے، کون سی کھڑکی سے آئے؟ جب ہم نے بند کیا تو دروازہ تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا تم بھول گئے تھے کہ میں موجود تھا اور تم مجھے بند کر کے چلے گئے، اور تم جب ابھی آئے ہو دروازہ کھولنے کے لیے تو تم نے ابھی بھی مجھے کتاب پڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے. اس قدر مطالعہ کیا ہے اس بندے خدا نے. علامہ امینی واقعاً بہت بڑی زحمت کی انہوں نے، اور کئی سارے ان کے کرامات بھی ہیں. اب یہ بھی وقت نہیں کہ کرامات کو بیان کریں. کسی نے اعتراض کیا علامہ امینی سے، ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ فلاں امام بھی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، فلاں امام بھی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یہ 1000 رکعت نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر ممبر بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا واقعاً کیلکولیشن کیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ انسان ایک دن کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فرض کریں کہ ہر رکعت 1 منٹ کی ہو تو 1 گھنٹے کے اندر کتنے منٹ؟ 60 منٹ ہے. 24 گھنٹوں کے اندر کتنی منٹس بنیں گی؟ 1400 ظاہراً 10 یا 1440، 1400 فرض کرتے ہیں، 1400 منٹ. 1400 منٹ کے اندر اگر ہر منٹ کی 1 رکعت ہو تو صرف 400 منٹ بن جائیں گی. 1000 منٹ صرف نمازوں کے اندر چلی گئی. یعنی تقریباً یہ 16-17 گھنٹے بنتے ہیں. 16-17 گھنٹے. اگر آپ کے امام 16-17 گھنٹے نماز پڑھا کرتے تھے تو باقی دن کیا کیا کرتے تھے؟ علامہ امین نے کہا کہ یہ روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، سب صحیح ہیں، اور تمہاری کیلکولیشن اگر تم نے اس طرح سے لگائی ہے تو بہرحال تم نے اپنے کیلکولیٹر سے، تم نے اپنے ماشین حساب سے لگائی ہے، وہ بھی ٹھیک ہوگی. لیکن دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عرفانی ہوتے ہیں، اس کا تعلق مادیات سے نہیں ہوتا. پھر علامہ امینی نے اسے پریکٹیکل کر کے دکھایا. کہا تم ہمارے ائمہ کی نمازیں تو چھوڑو، میں ابھی تمہیں 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتاتا ہوں اور تم حساب لگاؤ کہ کتنی دیر میں مکمل ہوئی. علامہ امینی نے 1000 رکعت نماز پڑھی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. روایتیں کہتی ہے کہ علامہ امینی جب بھی حرم امام رضا میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. کہا کہ میں تمہارے سامنے 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتاتا ہوں اور یہ دیکھو کہ کیا یہ نمازیں ایک دن کے اندر ممکن ہے یا نہیں ہے. علامہ امینی نے نماز پڑھنا شروع کی، کہتے ہیں کہ صرف 4 سے 5 گھنٹے گزرے تھے، بہت تیز نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ 1000 رکعتیں مکمل ہو گئی. وہ شخص حیرانی کی سوال کرنے لگا، اے علامہ تم نے تیز رفتاری سے نماز بھی نہیں پڑھی، تب یہ 1000 رکعتیں کیسے مکمل ہو گئی؟ کہا پروردگار کچھ لوگوں کے وقت کے اندر بھی برکت دے دیتا ہے، کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے تو کچھ کے وقت کے اندر برکت ہوتی ہے. وہی 1 گھنٹہ کسی کے لیے 1 گھنٹہ 60 منٹ ہوتا ہے اور کسی کے لیے کئی گھنٹوں کے برابر ہو جاتے ہیں. لہذا میں نے انہی 4-5 گھنٹوں کے اندر 1000 رکعتیں مکمل کر دی، تو میرے امام کتنی آسانی سے 1000 رکعتیں مکمل کیا کرتے ہوں گے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. اور علامہ امینی واقعاً کتنے ہی سارے واقعات ہیں. بس ایک میں چھوٹے سے اور واقعے کا ذکر کروں، مزید ان کی منزلت واضح ہو سکے ہمارے لیے. دیکھیں یہ ہستیاں وہ ہیں جو معصوم نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی حاصل کی ہے. علامہ امینی اتنی بڑی کتاب لکھی، 22 جلد کتاب.
الغدیر، اور کوئی یہ معمولی کتاب نہیں ہے کہ 10 کتابوں کو 20 کتابوں پڑھنے کے بعد لکھ دی، 10,000 کتابوں کو پڑھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ ان کا ایک کتاب خانہ بھی تھا، وہ نجف کے اندر موجود ہے، کتاب خانہ امیر المومنین کے نام سے نجف کے اندر موجود ہے۔ یہ 2 بڑی ان کی خدمات تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے کی خواہش یہ تھی کہ میرے باپ کو میں دیکھوں تاکہ پتہ چلے یہ کن حالات کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، میرے باپ میرے خواب میں نہیں آئے، یہاں تک 1 مہینہ گزر گیا، بابا دکھائی نہیں دیے۔ 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرنے کے بعد میرے بابا آئے۔ اچھا، یہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے ہمارا عزیز ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ضروری ہے کہ وہ ہمارے خواب میں آ کر ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی کیفیت کے اندر ہیں۔ یہ ہماری تمنا تو ہے، لیکن اجازت اگر وہاں سے ہوگی تو وہ خواب میں آئیں گے، ورنہ خواب میں تھوڑی آ سکتے ہیں۔ لہذا علامہ امینی 4 مہینے گزرنے کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، دیکھا کہ بہترین مقام پر ہے، بہترین لباس، بہترین مقام، بہترین جگہ، اور جس کی توقع بھی تھی کہ علامہ امینی واقعی اسی جگہ پر ہوں گے۔ سوال کیا کہ بابا جان آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کتاب الغدیر کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ سنیں گے؟ عرض کرنے لگا کہ بابا پھر آپ کو کتاب خانے کی وجہ سے حاصل ہوا ہوگا، اتنی بڑی لائبریری آپ نے بنائی، اتنے کتبی، اتنے خطی نسخے، اتنے پرانے نسخے آپ کی کتاب کے اندر موجود، کتاب خانے کے اندر موجود، اس وجہ سے حاصل ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کرتا ہے کہ بابا جان پھر آپ کو کس وجہ سے یہ منصب حاصل ہوا اور کس وجہ سے مقام حاصل ہوا؟ علامہ امینی نے جواب دیا میں نے بہت سی چیزیں پیش کی، لیکن کہا کہ اس کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا، صرف ایک چیز کا حساب و کتاب ابھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کی جزا ابھی دے سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ حسین ابن علی کی زیارت ہے۔ کہ جو تو حسین کی زیارت پر جاتا تھا اس کا ثواب ہمیں معلوم ہے اس قدر زیادہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ثواب اتنا تو بنتا ہی ہے، لہذا وہ تو ابھی سے دے رہے ہیں۔ جو میں ہر شب جمعہ جایا کرتا تھا، اور یہ ہے علامہ امینی کے واقعات کے اندر، ہر شب جمعہ جایا کرتے تھے مولا حسین کی زیارت پر، اور کبھی کبھار درمیان کے اندر بھی گئے ہیں کسی خاص مصلحت کی وجہ سے کربلا۔ کہا کہ جو میں ہر جمعہ جایا کرتا تھا، ہر شب جمعہ جایا کرتا تھا مولا حسین کی زیارت پر، اس کی جزا مجھے ابھی پوری جزا نہیں دی ہے، اس کی کچھ جزا مجھے ابھی دی ہے کہ میرا یہ مقام ہے۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جان حالات ابھی کچھ سخت ہیں، کیونکہ علامہ امینی کی وفات تقریباً آج سے 50 سال پہلے ہوئی ہے، کہ عراق کے حالات سخت ہیں، وہاں پر ہر کوئی نہیں آسانی سے جا سکتا، مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا نہیں جا سکتا۔ بابا بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہم تو مولا حسین کی زیارت پر نہیں جا سکتے۔ علامہ امینی نے جواب دیا جہاں پر بھی حسین کے نام کا چراغ جل رہا ہو تو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، تمہیں حسین کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ یہ ہستیاں ایسی تھیں، علمی طور پر بھی ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، عرفان میں بھی ان کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں، پروردگار ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ علامہ امینی ایک سفر پر تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ حج کا سفر تھا، لیکن جو ہم نے زیادہ تر روایتیں دیکھی ہیں اس کے اندر مصر کا وہ سفر تھا، مصر کا، بلکہ مصر اور اس زمانے کے اندر حلب اور شام یہ تقریباً ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، تو شام کے اندر حلب کے اندر انہوں نے سفر اختیار کیا۔ وہاں پر جب پہنچے تو بہت سارے لوگ تھے جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ایک تاجر نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر دعوت میں آئیے گا، وہاں بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے۔ علامہ امین نے کہا کہ صحیح میں حاضر تو ہو جاؤں گا، کھانے پر دعوت پہ تو آ جاؤں گا، لیکن وہاں کوئی بحث نہ ہو، کوئی مناظرے کی کیفیت نہ ہو، بلا وجہ ماحول خراب ہوگا۔ کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں پر سب آئیں گے، سب ملاقات کریں گے، سلام دعا ہوگی، بات ختم ہو جائے گی۔ علامہ امینی نے باقاعدہ شرط رکھی، کہا کہ میں کسی بھی دینی موضوع پر ان سے مناظرہ نہیں کروں گا، اس شرط پر میں تمہارے گھر دعوت پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط ہو گئی، دعوت میں پہنچے۔ دعوت میں پہنچے 70-80 علماء اہل سنت موجود تھے۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ایسی بات ہے کہ جب ایک پکڑا گیا ہے ان 60-70 کے درمیان تو ہر ایک نے آ کر کچھ نہ کچھ کہنا شروع کیا۔ علامہ امین نے کہا کہ دیکھو میں نے شرط رکھی تھی، یہاں پر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب اگر جوابات دیے گئے تو جواب تو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، فساد جو برپا ہوگا اس کی اطلاع نہیں ہے۔ لہذا علامہ امین نے کہا کہ جو شرط رکھی گئی تھی اس کے مطابق عمل ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی سادی سی باتیں ہیں، بس ہماری یہ رسم ہے کہ ہر کوئی ایک حدیث رسول سنائے. ہر ایک نے ایک حدیث رسول سنانا شروع کی، یہاں تک کہ بات علامہ امینی تک آئی. علامہ امینی مجبور ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے حدیث رسول سنانی ہے، میں بھی ایک حدیث رسول سنا دیتا ہوں. لیکن حدیث رسول سنانے کے وقت میرا تم سب سے یہ سوال ہے کہ تم یہ بتانا کہ جو میں نے حدیث رسول سنائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کہ آپ سنائیے. کیا رسول اللہ کی حدیث ہے جو ہماری کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، آپ کی کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا یہ حدیث آپ کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے؟ کہ آپ اسے صحیح حدیث مانتے ہیں یا ضعیف مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ہم سب اس حدیث کو مانتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں تو علامہ تفتازانی نے ایک کتاب لکھی ہے شرح المقاصد کے نام سے، بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے علامہ تفتازانی، یعنی جیسے ہمارے خواجہ نصیر الدین طوسی ہے جنہوں نے علم عقائد پر، علم کلام پر کام کیا، اسی طریقے سے علامہ تفتازانی نے کام کیا. انہوں نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن الفاظ کچھ تبدیل ہیں. اس میں جملہ یہ ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. تقریباً یہی ترجمہ ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کوئی بیعت نہ ہوئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا. مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے جملہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور امام کے بغیر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی سب یہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اگر کسی کو موت آ رہی ہے اور امام کے بغیر آ رہی ہے تو وہ اسلام پر نہیں آ رہی، کفر پر آ رہی ہے. ہم بھی عام طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو امام زمانہ کی امامت کو بیان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن نہیں، علامہ امینی نے کسی اور نقطے کی طرف اشارہ کیا. جب سب نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ حدیث ہم مانتے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اب علامہ امینی نے سوال کیا، یہ بتاؤ جس زمانے میں حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی اس زمانے میں ان کا امام کون تھا؟ ان کا امام کون ہے؟ آپ کی حدیث یہ ہے کہ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا تو جاہلیت کی موت مرا. مجھے بتاؤ زہرا کا امام کون ہے؟ فاطمہ کس کو امام مانتی ہے؟ فاطمہ کے زمانے کا امام کون ہے؟ یا تو وہ کہیں کہ وہی خلیفہ ہے، تو اگر خلیفہ ہے تو بی بی تو خلیفہ سے ناراض ہیں، بی بی تو خلیفہ کو مانتی نہیں ہے، پھر کہنا پڑے گا کہ بی بی کی موت نعوذ باللہ ہوئی. یا پھر یہ کہیں کہ نہیں وہ خلیفہ نہیں ہے، امام نہیں ہے، وہ بی بی کا رہبر نہیں ہے، کوئی اور امام ہے جس کی امامت کے ساتھ بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. تو اب بتائیے زہرا کا امام کون ہے اس زمانے میں؟ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سوال علامہ امینی نے کیا، ایک ایک کر کے 5-5 منٹ کے فاصلے سے لوگ جانے لگے. اور جب سب چلے گئے تو جو بلانے والا تھا اس سے کہا یا شیخ قد افتحزنا، اے شیخ تم لوگ نے ہمیں رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. ایک علامہ امینی کے مقابلے میں تم 70 کے 70 لاجواب ہو گئے. میں کہوں گا یہ علامہ امینی کا کمال نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے. حضرت زہرا نے کوئی دلیل چھوڑی ہی نہیں کہ مخالف آ کر یہ کہے کہ ہم بھی اسی دین پر ہے جو رسول اللہ کا دین ہے. ماننا پڑے گا فاطمہ زہرا نے وہ کام کیا ہے جس کے بعد یا تم فاطمی ہو یا خلیفہ کے ماننے والے ہو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.